مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے کہا منکر حدیث ہو کیا؟ کہنے لگا آپ منکر قرآن ہے اور میں منکر حدیث ہوں. میں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت خطرناک آدمی. میں نے کہا یہ تو مان لو نا کہ تم منکر حدیث ہو. کہ چلو مان لیا. میں نے کہا ساری حدیثیں نہیں مانتے یا کچھ نہیں مانتے؟ پھنس گیا. کہنے لگا کچھ نہیں مانتا. میں نے کہا کیا کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگے عقل. میں نے کہا تیری تو عقل ہے ہی نہیں. تیری عقل ہوتی تو حدیثوں کا انکار کرتا. میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں تو ایک رات 1000 راتوں سے افضل بتائی گئی. تم تو سو نہیں مان رہے ہو. چپ. دوسرا آدمی چند گھنٹے دیتا ہے اس کو 5 لاکھ ملتے ہیں. آپ قانون میں اس پہ اعتراض کر لینا. اتھارٹی اور ملکی ضرورت نے اور صلاحیت نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. تو بے عقل قوم اپنی عقل کو دین کی کسوٹی سمجھتی ہے، اس لیے ان کا تہ و بالا بے حد ضروری ہے. بے حد ضروری. اور 2-3 مثالیں موٹی موٹی ذہن میں یاد رکھے کہ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے وہ کتنی بڑی غلطی پر ہے. آپ اس غلطی کا اندازہ اس سے لگائے کہ اللہ فرماتے انا اوحینا، حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں، ارشادات میں، منطوق میں، کلام میں اور گفتگو. لیکن نماز ہوگی بطور ذکر و اذکار کے، جیسے التحیات. التحیات قرآن میں کئی نہیں ہے لیکن نماز میں شامل ہے بطور اوراد اور ذکر کے. سبحانک اللہم. ایک منکر حدیث نے مجھے کہا کہ وہی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے علاوہ وہی نہیں ہے، حدیث وہی نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہ آپ نماز میں سبحانک اللہم تو چپکے سے پڑھتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے. اور میں نے کہا عوام خود بھی تو پڑھتے ہیں. وہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. دیکھیں. اور آپ الحمد پڑھتے ہیں، قرآن ہے. آپ قرآن کے علاوہ کوئی عقل نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا ٹیڑھا ہے تو. میں نے کہا کیا ہوگا کہ سیدھا کر کے آئیں گے. ابھی تک نہیں آئے. ولا ذکر اللہ اکبر یہ دکھا رہا تھا وہ کہ قرآن مجید میں اللہ اکبر مل گیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا. استغفر اللہ. نقل کفر نباشد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.